کچھ دن ایسے ہیں جن میں عمل کرنا دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور ان دنوں میں عمل کرنے میں ثواب بھی اللہ کی طرف سے زیادہ ملتا ہے۔ ان میں ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان میں بھی آخری 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں جو انشاءاللہ شروع ہونے جا رہے ہیں۔ رمضان کے 10 دن ایک تو رمضان ہونے کی حیثیت سے بہت مبارک اور افضل ہیں، اور دوسرے اس بنیاد پر کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر کے نام سے ہوتی ہے، جو ہزار مہینوں سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے۔ اور ذی الحجہ کے 10 دن اس معنی کر زیادہ افضل اور مبارک ہیں کہ ان میں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ مانا جاتا ہے، یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن تمام حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں قیام کرتے ہیں، اور جو لوگ میدان عرفات میں قیام نہ کریں تو ان کا حج ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ دن اللہ کو بہت پسند اور محبوب ہے، اس لیے ان دنوں کو خاص طور سے سمجھنا چاہیے اور ان میں عبادت کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عمریں فیصدی اعتبار سے دوسری امتوں کے مقابلے میں بہت کم رکھی ہیں۔ عام طور پر جو امتیں ہیں، جسے ایک حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ 60 اور 70 کے بیچ ہوا کرتی ہیں، جبکہ دیگر قوموں میں عمریں ہزار سال تک کی بھی رہی ہیں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بعض دن اور بعض اوقات اور بعض معمولات ایسے رکھے ہیں کہ جن دنوں میں عبادت کرنے، جن اوقات میں عبادت کرنے اور جن معمولات کو اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ ہزار سال کی عمروں کے لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو عمل کرنا دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، اس لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جن میں ان دنوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور خود قرآن پاک میں سورہ فجر کی ابتدائی آیات اسی سے متعلق ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم۔ فجر سے مراد بہت سارے مفسرین نے 10 ذی الحجہ کی صبح کو لیا ہے، اور 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں، اور شف جس کو ترجمہ جفت کیا گیا، اس سے مراد بھی ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ۔ ان دنوں کی خاص عبادات، ایک تو 9 عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس میں قیام کرنا ہے جو حاجی لوگ کرتے ہیں۔ دوسری عبادت 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ذی الحجہ تک ہے، وہ قربانی ہے۔ ان دنوں میں قربانی سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ اور تیسرا عمل جو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے وہ ہے تکبیر، جو ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، بالخصوص 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ واجب ہے، ہم لوگ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ابتدائی دن سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک یا 13 تک اس کو ہر وقت کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کا ورد کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ باقی ان دنوں میں جتنے بھی اعمال خیر ہو سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اور دوسری تمام مشغولیتوں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے ان دنوں کو اہتمام کی قدر سے دیکھنا چاہیے، ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے ایک انسان اپنے کاروبار میں جو سیزن کے ایام آتے ہیں ان میں بہت توجہ دیتا ہے، اور اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر صرف ایک ہی چیز پر توجہ دیتا ہے، ایسی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو نیکیوں کا موسم بہار سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عطیہ ہے،
تحفہ ہے، یہ دن ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ ان دنوں کو ہم بجائے غیبت میں گزارنے کے، چغل خوری میں گزارنے کے، ایک دوسرے کو حقارت کرنے اور اس کی تذلیل کرنے کے بجائے ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، روزہ رکھنے میں اور دیگر جو اعمال ہو سکتے ہیں ان میں ان دنوں کو گزاریں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا کر اللہ کے نزدیک زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔